قیامت کی علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد لے کر نفخہ اولیٰ تک ظاہر ہونے والی علامات کبریٰ ہیں۔ قیامت کی علامتیں، نمبر 1 علامات کبریٰ، بڑی علامتیں، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ نمبر 2 قیامت کی علامات صغریٰ، چھوٹی علامات، چھوٹی نشانیاں۔ یہ دو قسم کی علامتیں ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامات صغریٰ چھوٹی، قیامت کی علامات کبریٰ بڑی۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، تشریف آوری سے لے کے حضرت مہدی تک یہ ساری علامات قیامت کی ہیں، اور یہ قیامات کی چھوٹی علامتیں ہیں۔ حضرت مہدی کے بعد حشر تک کی علامات یہ بڑی علامتیں ہیں قیامت کی، یعنی اب قیامت سمجھیں بہت قریب آ گئی ہے۔ یہ معنی بڑی علامتوں کا کہ اب بہت قریب آ گئی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ آپ کا عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا۔ آپ کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور آپ ہی کے زمانہ بادشاہت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارہ پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے، اور حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت مہدی عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس ہی میں دفن ہوں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غار کے اندر پوشیدہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، اور بہت ساری علامات ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہوں گے، مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگ پہچانیں گے، اور آپ کی بیعت شروع ہوگی۔ اللہ ان کا دور مزید مبارک فرمائے۔ دجال، دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا۔ مسیح اس کا لقب ہوگا۔ مسیح مسحن سے ہے، جس کا معنی ہے ملی ہوئی آنکھ والا، یعنی کانا۔ اس کی آنکھ، ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوا ہوگا۔ کافر، کافارا لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دجال کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں میں ایک بات بطور عبرت کی عرض کروں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ عالم نے بیان کیا اور یہ کہا کہ دجال وہ ہوگا جس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ جب اس کی پیشانی پہ کافارا لکھا ہوگا، یعنی لکھا ہوا ہے کافر، پھر بھی لوگ اس کو اپنا مذہبی پیشوا مانیں گے، پھر بھی نجات دہندہ مانیں گے، پھر بھی خدا مان لیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب ہے، اور تصویریں بھی اتنی خطرناک قسم کے اوپر بنی ہوتی ہیں، کسی کی منہ میں کینسر ہے، کسی کے دماغ میں کینسر ہے، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی تصاویر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا جب ڈبیا سگریٹ کی ہے، اوپر لکھا ہے تمباکو نقصان دہ، لوگ پھر بھی پیتے ہیں؟ کہا جی پھر بھی پیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح سگریٹ کی ڈبیا پر تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یہ لکھا ہوا دیکھ کر بھی لوگ سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتے، اسی طرح دجال کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ کر بھی لوگ اس کو کافر نہیں کہیں گے، کوئی خدا کہے گا، کوئی مذہبی امام اور پیشوا کہے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس فتنے سے بہت زیادہ حفاظت فرمائے۔ دجال کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے بچنے کے لیے جمعہ کے روز سورہ کاف کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچائیں گے، حتیٰ کہ اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا اللہ اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس آئیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، وہاں 17,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالی بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ حق تعالی بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر پھرام کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ بالآخر یہ باب لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یعنی وہاں فلسطین میں جگہ ہے جس کا نام ہے باب لد، دروازے کا نام ہے لد، باب لد، وہاں پہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور یوں اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام، تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری بھی ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکیں گے، اس کے پہنچتے ہی مر جائیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو سانس کافر پہ پڑے گا اور کافر اس سے مرے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے اکثر یہ بات میں کہا کرتا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ کریں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فائدہ، چونکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے مزید چند ضروری باتیں بھی ذہن نشین کر لی جائیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور کتاب انجیل عطا فرمائی۔ نمبر 3، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو یہودی آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 4، قیامت کے قریب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 5، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے۔ نمبر 6، دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 7، عدل و انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔
نمبر 8، آسمان سے اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ نمبر 9، آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اہل اسلام آپ کا جنازہ ادا کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کریں گے۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام کو 33 یا 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، نزول کے بعد 40 سال کا عرصہ رہیں گے، یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 73 یا 74 سال بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک قحطانی شخص کو خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجا ہوگا، جیم ہا جیم الف ہا، جہجا ہوگا۔ وہ خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، مگر جلد ہی شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنا جانشین متعین فرمائیں گے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی ہوں گے اور مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام خلافت کا نظام قائم فرمائیں گے، مدینہ منورہ انتقال ہوگا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے، تو اپنی زندگی میں اپنا جانشین خود متعین فرما دیں گے جو قحطانی قبیلے کا ہوگا اور جہجا اس کا نام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی الگ شخصیت ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال، کذاب، لعین نے یہ کبھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک بوڑھا دیہاتی آدمی تھا، اور اس کے پاس کچھ قادیانی دعوت کے لیے گئے، اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور ان قادیانیوں نے جا کر اس کو کہا کہ بابا جی مبارک ہو، بابا جی مبارک ہو، حضرت مہدی آگے ہیں۔ تو بابا نے پلٹ کے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مہدی آگے ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی بدماش وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مہدی آ گئے، اس خبیث سے تو جان چھوٹی۔ وہ قادیانی وہاں سے دوڑے کہ ان بندوں کو سمجھانا، کیا سمجھائے، تو پہلے سمجھتے کہ مرزا جھوٹا آدمی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ میں فرق۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی رضی اللہ عنہ انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگی،
اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اس کی اولاد میں سے ہیں۔ شاہ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم آہنی لوہے کی آہنی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں موجود ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں یاجوج ماجوج کے حق میں طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک فرمائیں گے، اس بلائے آسمانی سے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجیں گے جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرنے لگے گی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت ایمان لانا مفید ثابت نہ ہوگا، یعنی جب سورج مغرب سے نکلے اب کوئی توبہ کرنا چاہے بھی نہیں کر سکے گا، ایمان لانا چاہے گا ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اب دروازے بند ہو گئے، توبہ کا وقت گزر گیا، ایمان لانے کا وقت گزر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے چند روز بعد مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑ سے یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اب یہ دابۃ الارض جانور ہے، جتنا بیان ہے اتنا ہی ایمان رکھیں، جو بیان کر دیا گیا اس کو مان لیں، جن تفصیلات کو بیان نہیں کیا گیا ان تفصیلات میں نہ پڑیں، بس اتنا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب فوت ہو جائیں گے تو نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ وقت ہوگا کہ جب پوری زمین پر کوئی مومن باقی نہیں بچے گا، اب صرف اور صرف کفار ہی ہوں گے، کیونکہ قیامت جب آنی ہے تو دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اب صرف اور صرف کفر ہی زمین پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائے اور وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو۔ حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو گرانا۔ اس کے بعد حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا، زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، چوپایوں اور جانوروں کی طرح لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے، حبشی لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زمانہ بہت خطرناک ہوگا، شر اور فساد کا دور ہوگا،
بے حیائی کا عروج ہوگا۔ اس سے قبل کسی نے اس قدر بے حیائی کا تصور بھی شاید نہ کیا ہو جتنی یہ بے حیائی ہوگی کہ جس طرح جانور روڈ پر اور گزرگاہوں پر کھڑے ہو کر اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، بدترین وہ لوگ ہوں گے جو اس دور میں چپایوں کی طرح کھلے عام بد کرداریاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں۔ آگ کا نکلنا، قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا، یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی آنے والی نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی ہے، اس کے بعد بس حشر نے برپا ہونا ہے۔ قیامت کے دن اٹھنا، قیامت کے دن جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر ذی روح چیز کے جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مخلوق برہنہ حالت میں میدان معاشر میں جمع ہوگی، کچھ سواریوں پہ سوار ہوں گے، کچھ دوڑ رہے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل گھسٹ کر آئیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ میدان معاشر میں آئیں گے تو جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن یہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ بے حیائی ہوگی۔ وہاں تو ماحول اتنا سخت پر خطر اور نفسا نفسی کا ہوگا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ وہ منظر تو اتنا سخت ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، باپ بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، ہر ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر دوڑے گا اور صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ اس ہولناک منظر کو میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جبکہ اس کی مثال دینا اور سمجھانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایک بلڈنگ میں، کسی ایک بڑے ایسی مارکیٹ میں جہاں لوگ ہوں، کسی شاپنگ مال کے اندر لوگ ہوں، کسی ہال کے اندر لوگ کسی تقریب میں جمع ہوں، مرد ہوں خواتین ہوں، اچانک وہاں آگ لگ جائے یا زلزلہ برپا ہو جائے اور اس آگ لگنے سے کپڑے جھلس جائیں اور کپڑے گر جائیں، یا تیز آندھی سے کپڑے پھٹ جائیں اور کوئی ادھر سے پتھر کوئی ادھر سے چیز لگے، آپ بتائیں کون ہوگا جو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا؟ یہ تو دنیا ہے، اور آخرت کا ماحول تو بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ خدشہ نہ آئے کہ وہاں ننگے ہوں گے تو شاید کوئی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے گا، یہ ممکن ہی نہیں، وہاں پر بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ امن عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے۔ وزن اعمال، قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں اعمال کو تولا جائے گا اور وزن کی بنیاد اخلاص پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہوگا، اس ترازو پہ اعمال نے تلنا ہے، اور اعمال کے وزن کی بنیاد اخلاص ہے۔ کم اخلاص سے پڑھے جانے والی 100 رکعات کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھے جانے والی 2 رکعات کا وزن ہوگا۔ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا بغیر اخلاص کے جو خرچ کیا گیا ہے وہ وزن نہیں ہوگا، جو ایک کھجور اور ایک جو اور ایک گندم کا دانہ اور ایک پانی کا گھونٹ اخلاص کے ساتھ پلانے کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن کا کم ہونا اور بڑھنا اس کی بنیاد انسان کا اخلاص ہوگا۔ اخلاص ہوگا، نیت ہوگی، حسن نیت ہوگی۔ حساب و کتاب، زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جبکہ فساق فجار کو
نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کیفیت ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حساب آسان فرما، بلکہ بغیر حساب کے یا اللہ جنت میں داخلہ فرما دے۔ ایک ایک شخص کا قیامت کے دن حساب ہوگا، ایک ایک شخص کا، ایک کا حساب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ پل صراط، جہنم کے اوپر موجود ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال اوپر سے گزرتے ہوئے اور 500 سال اترتے ہوئے لگیں گے۔ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پر گزریں گے، کوئی بجلی کی کڑک کی طرح تیز ہوں گے، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھوڑے کی رفتار اور کوئی اونٹ کی رفتار، حتیٰ کہ کوئی گھسر کر چل رہا ہوگا۔ نافرمان اور کافر اس سے گر کر جہنم رسید ہوں گے۔ یعنی میدان معاشر اور جنت کے درمیان پل ہے، اس پل سے گزر کر ہی ہر شخص نے جنت میں جانا ہے، اس پل سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کفار اس پل پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر گر جائیں گے جہنم میں، نافرمان بھی گریں گے۔ وہاں تو صحیح العقیدہ اور متبع سنت ہی گزرے گا، پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ حوض کوثر، میدان معاشر میں ایک تالاب ہے جس کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 1 ماہ تک اگر کوئی شخص چلتا رہے تو پھر اس کی لمبائی اتنی لمبی ہوگی کہ 1 ماہ تک انسان چلتا رہے تو شاید اس کی لمبائی آدمی سے ناپی جائے، اتنی لمبائی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس حوض پر پانی پینے کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی۔ بدعتی آدمی وہاں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہاں صحیح العقیدہ اور متبع سنت اہل سنت والجماعت ہی پانی پئیں گے، اہل بدعت کو پانی وہاں سے نصیب نہیں ہوگا، پیچھے دھکیل دیا جائے گا، ان کو قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو جنت میں ایک نہر کا نام ہے کوثر، اس نہر سے 2 پرنالے اس تالاب حوض میں گرتے ہیں، اسی وجہ سے اس حوض اور تالاب کو حوض کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر نہر کا تالاب، کوثر نہر کا حوض۔ تو کوثر کی نہر جنت میں ہے، تالاب حشر میں ہے، وہاں سے پانی اس تالاب کے اندر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پینا وہاں پہ نصیب فرما دے۔